نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بأشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي۔ محترم سامعین، ناظرین، ابھی آپ کے سامنے ترمذی شریف کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو کوئی بندہ مومن قرآن مجید میں سے کسی ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے، فلہ حسنۃ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک نیکی مقرر کرتا ہے۔ پھر نبی نے فرمایا والحسنۃ بعشر امثالها، اللہ تبارک و تعالی اس کی ایک نیکی کا اجر اور ثواب اور بدلہ 10 گنا عطا فرماتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام مثال دے کر اپنے امتیوں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ جو دیکھنے میں لگتا ہے کہ الف میم ایک حرف کی طرح ہے، لیکن یہ ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ گویا اس طرح کوئی آدمی اگر قرآن مجید میں سے، کوئی مومن اگر قرآن میں سے الف لام میم کی تلاوت کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 10 گنا نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو اس طرح 3 حرف ہوئے، پہلا حرف الف، دوسرا حرف لام اور تیسرا حرف میم۔ اللہ تبارک و تعالی ان 3 حرفوں کی تلاوت کی وجہ سے اس بندہ مومن کو 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، کوئی بندہ اگر قرآن پڑھتا ہے، کوئی مومن قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو اپنے دل میں اس بات کا احساس رکھے اور اس بات کی امید رکھے کہ میرا یہ پڑھنا رائگاں نہیں جائے گا، برباد نہیں ہوگا، میری تلاوت ایسے ہی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ہم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری پڑھائی کو، ہماری تلاوت کو، ہماری قرآن کی آواز کو سنتا ہے، دیکھتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین اس کا اجر اور اس کا بدلہ بھی ہم کو دینے والا ہے۔ تو اجر اور ثواب اور کی امید سے اگر بندہ مومن قرآن کی تلاوت کرتے رہتا ہے، قرآن پڑھتے رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایک ایک حرف پر، قرآن کی تلاوت پر اتنی 10 نیکیاں اس کو عطا فرمائے گا کہ وہ آدمی جو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے گا، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی ان کو کتنی نیکیاں عطا فرمائے گا، کتنا اجر ان کو دے گا، اس تلاوت کرنے والے بندے کو یا کسی بھی مومن بندے کو اس کا شعور تک نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن کی تلاوت کے بدلے میں ہمیں کیا دینے والا اور کیا کیا چیزیں ہمیں سے نوازنے والا ہے۔ لہذا میرے دوستو، جہاں تک ہو سکے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کریں، قرآن فہمی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، قرآن کی آیتیں، سورتیں جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ یقیناً قرآن کو جو سمجھ کر پڑھتا ہے، یقیناً اللہ رب العالمین اس بندے کے دل میں اپنا تقوی پیدا فرماتا ہے، اس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ قرآن کو معنی کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب جہنم کا تذکرہ آتا ہے تو روتا ہے، جب جنت کا تذکرہ آتا ہے تو ہنستا ہے، اور اللہ رب العالمین سے امید لگاتا ہے کہ اللہ قرآن کی تلاوت کے بدلے، ایمان کے بدلے تو ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ اس رغبت کے ساتھ انشاءاللہ اس کی تلاوت بھی آگے بڑھتی ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے دل کو قرآن کی طرف مائل کر دیتا ہے، قرآن کی طرف بڑھا دیتا ہے۔ لہذا میرے دوستو، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ ہو، نیکیاں بھر بھر کے ہوں، تو ہم کو آپ کو چاہیے کہ رمضان کے اس مبارک اور عظیم اور بابرکت مہینے میں کثرت کے ساتھ قرآن پڑھنے کا اہتمام کریں۔ افسوس ہوتا ہے مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے بچے یا حفظ کرنے والے بچے جو مدرسوں میں حفظ کرتے ہیں، چاہے وہ بچے 8 سال 10 سال 15 سال کے ہوں یا 20 سال کے ہوں، یا وہ لوگ جو قرآن پڑھاتے ہیں، جو قرآن کا درس دیتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتے ہی بہت سارے ایسے حفاظ، بہت سارے ایسے قرآن کا قاری، بہت سارے ایسے قرآن کے پڑھنے والے قرآن کو چھوتے تک بھی نہیں ہیں اور اس کی تلاوت تک بھی نہیں کرتے ہیں، بس روزمرہ کی طرح غفلت کا شکار بن کر اپنی لاپرواہی میں اپنا وقت گزارتے ہوئے رمضان کو بھی لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک بات میں آپ تمام لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کل ہمارے آپ کے گھروں میں موبائل فون، اینڈرائڈ موبائل فون جو ایک وائرس بن کر کے ابھرا ہے، اس موبائل کے ذریعے سے ہمارے گھروں کی حالات خراب ہو رہے ہیں، ہماری عزتیں برباد ہو رہی ہیں، ہماری عزتوں سے کھلواڑ ہو رہا ہے، لیکن ہم اور آپ اس کی طرف غور نہیں کرتے۔ آج اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دھرا دیتے ہیں اور دھڑلے سے موبائل اپنے بچوں کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں، یا گھر میں ایسے موبائل رکھتے ہیں جس میں جو ہے نیٹ کا پیکنگ بھی ہوتی ہے اور اینڈرائڈ موبائل ہوتا ہے، اور گھر کے بچے چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں ان موبائلوں کو دیکھتے ہیں، اور ان کی رغبت ان موبائل کی طرف اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ پھر پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، پڑھنے کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ لہذا ہم میں آپ میں تمام لوگوں کو چاہیے کہ بچوں سے، چاہے وہ 8 سال 10 سال کا بچہ ہو یا 15 سال 20 سال کا نوجوان اور جوان ہو، ان تمام بچوں سے، نوجوانوں سے موبائلوں کو دور رکھیں اور پابندی کے ساتھ ان بچوں کو تلاوت کرنے پر ابھاریں، ان کو ترغیب دیں، نماز پڑھنے پر ابھاریں، ان کو ترغیب دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو تم ان بچوں کو نماز کی رغبت دلاؤ، ان کے ہاتھ پکڑ کر ان کو مسجد میں لاؤ، نماز سکھاؤ، نماز کا اہتمام سکھاؤ، نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالو، اور وہی بچہ جب 10 سال کی عمر کو ہو جائے اور وہ نماز نہ پڑھے تو اس کو مار کر گھر سے باہر نکال دو۔ میرے دوستو، ہم میں کتنے مسلمان ایسے ہیں، کتنے بھائی ایمان والے ایسے ہیں جو 7 سال سے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں تاکہ وہ نماز پڑھے، نمازوں کا اہتمام کریں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں؟ کتنے لوگ ہیں؟ اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو وہ اگر نماز کی پابندی نہ کرے، نماز نہ پڑھے، تو ان کو گھروں سے باہر نکال دیں، مار کر گھر سے بے گھر کر دیں۔ کوئی ہے ایسا کرنے والا؟ نہیں۔ ہاں ضرور، اگر گھر کا کام نہیں کیا ہے وہ 10 سال کا بچہ تو 10 ٹو گالی ضرور سنائیں گے، اگر وہ گھاس کاٹ کر کے نہیں لایا تو ضرور اس کو 2 جھاپڑ ماریں گے، اور اگر کنٹینیو وہ گھر کا کام نہیں کرتا ہے یا گھر میں گھاس پھوس لا کے نہیں دیتا ہے تو ہم اور آپ مار کر اس کو گھر سے بے گھر کرنے کی دھمکی ضرور دیں گے، لیکن وہ بچہ نماز نہ پڑھے، قرآن نہ پڑھے تو ہمارے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی ہے، اور ہم اور آپ اتنے غافل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ میرے دوستو، ہم اور آپ ہی غافل ہیں، بچوں کے ماں باپ ہی غافل ہیں، بچے کے گھر والے ہی غافل ہیں، ان کے ماں باپ ہی نماز نہیں پڑھتے، ان کے ماں باپ ہی قرآن نہیں پڑھتے، ان کے بڑے بھائی بہن قرآن نہیں پڑھتے، ان کے بڑے بھائی بھابھی قرآن نہیں پڑھتی ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں قرآن کے بارے میں، ماں باپ کو بھی نہیں معلوم قرآن کے بارے میں۔ تو میرے دوستو، ضرورت ہے اپنے بچوں کی جو ہے زندگی کو بدلنے سے پہلے ہم آپ ذمہ دار ماں باپ، گارجین، بڑے لوگ، گھر کے بڑے بڑے افراد اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ ہم آپ پہلے پابند بنیں، پہلے نمازوں کا پابند بنیں، پھر عبادتوں کا پابند بنیں، پھر نمازوں کا پابند بنیں، تو اس کے بعد اپنے بچوں کی تلقین کریں اور تنبیہ کریں تو یقیناً اللہ کی مہربانی ہوگی۔ میرے دوستو، اگر میری بات کسی کو برا لگے تو اسے معاف کرنا، لیکن اپنے دل میں اس کو جگہ دینا اور اپنی اصلاح کے ساتھ اپنے بچوں کی بھی اصلاح کی فکر کرنا، کوشش کرنا۔ میرے دوستو، میں نہیں کہتا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر اہل ایمان کو مخاطب ہو کر بیان فرمایا اور یہ کہا، قو انفسکم واہلیکم نارا،
اے لوگو تم سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور تم اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو پہلے ہم کو آپ کو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہوگا۔ قو انفسکم، تم سب سے پہلے اپنے نفسوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، لہذا ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، پھر تم اپنے آپ کے بعد اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیوں؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، یہی لوگ ہیں، ہم اور آپ ہیں، ہمارے آپ کے اہل و عیال ہیں جو وقودها النار، جہنم کی ایندھن بننے والے ہیں، جہنم میں جلنے والے ہیں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے بندے، اللہ پر ایمان لانے والے جہنم کی آگ کا ایندھن بنے، جہنم کی آگ کی لکڑی بنے، جہنم کو سلگانے والی یہ کوئلہ بن کر ابھریں اور جہنم کو دہکتے ہوئے انگاروں کا یہ ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لے۔ میرے دوستو، جہنم کی آگ بڑی بڑی خطرناک آگ ہوگی، ہم اور آپ اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ ذرا ہم اور آپ دنیا کی آگ کے بارے میں تھوڑا سا سوچ لیں۔ اگر آپ کو یہ احساس نہ ہو، یقین نہ ہو، تو چراغ جلا کر آپ اپنی انگلی کو اس میں ڈالنے کی کوشش کرو۔ میرے دوستو، یقیناً آپ کا دل گوارا نہیں کرے گا، یقیناً آپ نہیں چاہیں گے کہ آگ کی اس چھوٹی سی چنگاری جو قندیل کی شکل میں، چراغ کی شکل میں، لالٹین کی شکل میں آپ کے سامنے ہو اور آپ اپنی انگلی اس آگ میں ڈالیں۔ کیوں نہیں ڈالیں گے؟ اس لیے آپ کو یقین ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اگر میری انگلی اس آگ کے اوپر جائے گی تو یہ آگ کی تاثیر جلانے کی ہے، میری انگلی کو جلا کر راکھ کر دے گی، میری انگلی کو جلا دے گی۔ میرے دوستو، یقین کرو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر، یقین کرو قرآن و حدیثوں کے اوپر کہ جس طرح یہ دنیا کی آگ برحق ہے اور دنیا کی آگ میں جلانے کی تاثیر ہے، اسی طرح اللہ کی بنائی ہوئی آگ جہنم کی آگ بھی برحق ہے، اور اس جہنم کی آگ میں یہی جن و انسان ڈالے جائیں گے اور جن و انسان کے ذریعے ہی اللہ رب العالمین جہنم کی آگ کو سلگائیں گے۔ لہذا میرے دوستو، اس جہنم کی آگ سے بچنے کی بھی فکر کرو جس طرح دنیا کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتے ہو، ورنہ کل قیامت کے دن کفِ افسوس ملنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہائے ہائے، اے اللہ میں کچھ نہیں جانتا، اللہ رب العالمین اس وقت ہمارے آپ کے منہ میں تالا مار دے گا اور پھر ہمارے آبائے جوارے سے کہلوا دے گا کہ ہم اللہ کو مانتے ہوئے ان کی کتاب پر عمل نہیں کرتے تھے، رسول کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے تھے، رسول کی رسالت پر ضرور یقین کرتے تھے لیکن رسول کی باتوں پر نہیں عمل کرتے تھے۔ میرے دوستو، یقین رکھو اور دل میں اس بات کو جگہ دو کہ جس طرح دنیا کی آگ جلانے کی تاثیر رکھتی ہے، کل قیامت کے دن جہنم کی آگ بھی اس سے کئی گنا زیادہ جلانے کی تاثیر رکھتی ہے۔ لہذا اس جہنم کی آگ سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں، اپنے اہل و عیال کو بچانے کی فکر کریں اور جنت میں داخلہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اے میرے دوستو، ہم اپنے لیے بھی، اپنے ماں باپ کے لیے بھی، اپنے بڑے بزرگوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مومن بندوں کو، بھائیوں کو، اہل ایمان کو جہنم کی آگ سے اے اللہ تو بچا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔